السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں قدم قدم پہ خوف دہشت طاری کرتی ہوئی کہانی، جسے آپ برسوں نہ بھلا سکیں گے۔ آج شام سے ہی بادلوں نے آسمان کو ڈھانکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شام ہوتے ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ آسمان پہ بادل کچھ اس طرح جھک گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم گھر کی چھت پہ چڑھ کے ان کو چھو لیں گے۔ پھر جیسے ہی رات میں ڈھلی تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہلکی سی ہوا بھی چلنے لگی، جس کی وجہ سے موسم خاصا سرد ہو گیا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے رات کا کھانا جلدی کھا لیا تھا اور پھر میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کی اور بیگم سے چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے میں آ گیا، جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے مخصوص تھا، جبکہ بیگم میرے بیٹا اور بیٹی کو لے کے سونے کے لیے چلی گئی۔ میں نے رائٹنگ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم اٹھا لیا اور اطمینان سے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں ایک دفتر میں سرکاری ملازم تھا۔ لکھنا میرا شوق ہے۔ میں چونکہ ایک رائٹر ہوں، اس لیے موسم مجھے لکھنے کے لیے اکسا رہا تھا کہ میں اس موسم کی مناسبت سے کوئی تحریر لکھوں جس میں یہ موسم پوری طرح نمایاں ہو، پڑھنے والوں کو گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں بھی بارش کا احساس ہو۔ میں اپنے خیالات میں گم چائے سے اٹھتے ہوئے دھوئیں پر نظر جمائے بیٹھا تھا کہ بارش کی تیز ہونے کی آواز سن کر چونک پڑا۔ کمرے کے کھلے دروازے سے بارش میں جھومتے ہوئے درخت اور پودے نظر آ رہے تھے، جبکہ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ رکھا دیوار پر پھیلا ہوا منی پلانٹ کا پودا رقص کے انداز میں جھوم رہا تھا اور زمین پہ گرتے ہوئے بارش کے پانی نے ایک مست کر دینے والی آواز پیدا کر دی تھی۔ بیچ میں کسی وقت بجلی کڑکتی تو آسمان کو روشن کر دیتی۔ ایسا لگتا تھا یہ بجلی نہیں بلکہ کسی درخت کی مہین مہین شاخیں ہیں جو دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بارش کے پانی کی زمین پہ گرنے والی مدھم آواز بڑے خوبصورت تاثر پیدا کر رہی تھی۔ میں کب سے اپنے ایک جاننے والے دوست کے ساتھ گزارنے والا ایک واقعہ صفحے پہ اتارنا چاہ رہا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج ارادہ تھا کہ لکھ ہی لوں گا تو اچھا ہے۔ اصل میں ایک ہفتہ پہلے گزری ایک شام میں موسم ایسا ہی خوشگوار تھا۔ چونکہ یہ برسات کا موسم ہے، اس لیے اس موسم میں اکثر وقفے سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں ان سب لوگوں کو جو میرے محکمے ہی میں ملازم ہیں، ان کا نام عطا محمد ہے، ان کو آفر کی کہ چلیں آج شام کو کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پہلے ہی آسمان پہ لمحہ بلمحہ بادل چھاتے دیکھ کر بدحواس سے دکھائی دے رہے تھے، مجھے یوں دیکھا جیسے میرے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں اور جلدی جلدی مجھے خدا حافظ کہہ کے نکل گئے۔ حالانکہ ابھی دفتر سے چھٹی ہونے میں کافی دیر تھی۔ اگلے دن میں نے ان کو لنچ ٹائم میں گھیر لیا اور ان سے اس طرح موسم سے، خصوصی طور پہ بارش سے خوفزدہ ہونے کے بارے میں جاننے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ایسا موسم جس میں بارش کے بادل شام کے وقت آئیں اور اندھیرا سا چھانے لگے، یہ دفتر سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے چھٹی مانگ لیتے تھے۔ میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی تھی، اس لیے آج ان سے اس کی وجہ جاننے کے لیے اصرار کرنے لگا تو انہوں نے مجھے راز کے متعلق بتانے کی حامی بھر لی۔ اور ساتھ ساتھ قارئین کو بتا دوں، یہ واقعہ دراصل ان صاحب کے دادا کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے انہی کی زبانی واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کے دادا اب اس دنیا فانی میں موجود نہیں ہیں، لیکن کہانی میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے ان کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ یہ 1940 کا واقعہ ہے، جس وقت برصغیر پاک و ہند تقسیم نہیں ہوا تھا۔ تحریک آزادی اگرچہ زور پکڑ چکی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نفرت کی وہ چنگاریاں جنہوں نے دو قوموں میں فساد برپا کیا تھا، وہ چنگاریاں ابھی لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے اس وقت تک ہندو مسلم اتحاد قائم تھا۔ لاجونتی ہمارے سامنے والے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے والد رام چندر جی ایک بہت بڑے آڑتی تھے۔ ان کا کاروبار بہت جما ہوا تھا، شہر میں بہت سی دکانیں بھی ان کی تھیں۔ الغرض رام چندر جی بڑے مالدار انسان تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے سخی اور دیالو قسم کے انسان تھے، اور نہ صرف ہندوؤں کی بلکہ مسلمانوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ اس لیے غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کا کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ لاجونتی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے
اس سے 2 سال چھوٹی اس کی بہن تھی اور سب سے چھوٹا بھائی ان دونوں سے بہت چھوٹا تھا، وہ صرف 5 سال کا تھا اور اس کی ماتا کے بھگوان سے بہت زیادہ پرارتھنا کے بعد پیدا ہوا تھا۔ لاجونتی ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، ان کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ زیادہ تر وہ میری بہن قمرالنساء کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، دونوں ایک ہی ساتھ کالج جاتی تھیں، وہ دونوں FA کے آخری سال میں تھیں، جبکہ میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابا جان اس وقت کے مشہور اور کامیاب بیرسٹر تھے، میں شروع ہی سے ابا جان کے بہت قریب تھا، اس لیے میں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا تھا۔ لاجونتی یوں تو جوان ہونے کے بعد کبھی براہ راست مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی مجھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو میں واضح طور پہ محسوس کر چکا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اپنی چچا زاد مریم کو پسند کرنے لگا تھا۔ میرے چچا صاحب نے ایک دفتر میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے اور مریم بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ چچا صاحب کا گھر اسی شہر میں تھا جہاں ہماری رہائش تھی، لیکن ہمارے گھر سے کافی زیادہ فاصلے پہ تھا، اس لیے کبھی کبھار ہی ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی، لیکن نوعمری سے ہی میں مریم کو پسند کرنے لگا تھا۔ چونکہ وہ زمانہ حیا اور سادگی کا تھا، اسی لیے کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لاجونتی چونکہ میری بہن کی سہیلی تھی، اس لیے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کر چکا تھا، لیکن کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارا ملن کسی طور بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی مجھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھ کر میں خاصا پریشان ہو گیا تھا، اور اس وقت میری پریشانی حد سے سوا ہو گئی جب میں نے اپنی ایک کتاب کھولی تو اس میں لاجونتی کا محبت نامہ برآمد ہوا، جس کو پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں لاجونتی نے اپنی جنونی محبت کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا کہ وہ میرے ساتھ پانے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار ہے، اپنا مذہب، اپنا گھر بھی چھوڑنے تک کو تیار ہے۔ خط کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا، اگر میں نے اس کے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیا تو اپنی جان دے دے گی اور وہ کبھی مجھے کسی کا ہونے نہیں دے گی۔ خط پڑھ کر میرا دماغ ہی گھوم گیا، اپنے لیے اس کی پسندیدگی کے جذبات محسوس تو میں پہلے ہی کر چکا تھا، لیکن وہ اس حد تک جائے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بے شک ہمارا گھرانہ بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن مذہب سے دور نہ تھا، اور میرے ابا جان اکثر مجھے سمجھاتے رہتے تھے کہ اس خطے میں ہندو مسلم دونوں آباد ہیں، ان کے درمیان پیار محبت کا کوئی چھوٹا سا بھی قصہ بڑے فساد کا باعث بن سکتا ہے، اور میں ابا جان کی بات سے پوری طرح متفق بھی تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ بات کھلے گی اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے میں نے اس سلسلے میں اپنے قریبی دوست عبدالباسط سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس کو ساری بات بتا دی، اور وہ خط بھی دکھایا جس نے میری راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میرے دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ مجھے بھی لاجونتی کو ایک خط لکھنا چاہیے اور اس میں اس سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اس کی محبت بھی نفرت میں بدل جائے۔ اس کے مشورے کے مطابق میں نے اگلے دن ہی لاجونتی کو ایک خط لکھا جس میں میں نے اس سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا کہ میں اس کی شکل سے نفرت کرتا ہوں، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، مجھے اس کے جینے مرنے سے کوئی غرض نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خط لکھ کر میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا، لاجونتی کا انتظار کرنے لگا کہ موقع دیکھ کر اس تک یہ خط پہنچا دوں گا۔ شام میں جب وہ آئی تو میں نے اس کو وہ خط جلدی سے پکڑا دیا، خود گھر سے باہر چلا گیا۔ اس بیچاری کا چہرہ خط دیکھ کر پھول کی طرح کھل گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شام مجھے ابا جان نے کچھ ضروری کاغذات دے کر اپنے ایک واقف کار کے پاس گجرات روانہ کر دیا۔ یہ بہت اہم کاغذات تھے اور ابا جان اس معاملے میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجھے ان کاغذات کو لے کے جانا تھا۔ 2 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ لاجونتی نے زہر کھا کے خودکشی کر لی ہے۔